لکی مروت، بنو، وزیرستان واقعات میں سیکورٹی فورسز، پولیس اور شہریوں کی شہادت پر گہرے رنج غم کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقوں سمیت شہری علاقوں میں بھی امن و امان کی صورتحال اور آئے روز واقعات کے روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں اور عوام کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ کانفرنس تحریک انصاف صوبائی حکومت کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں عددی اکثریت کی بل بوتے پر جو ہیلی کاپٹر بل منظور کیا ہے وہ محض عمران خان کو نیب مقدمے سے بری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے ذاتی مفاد کے لیے امتیازی قانون کی مذمت کی جاتی ہے۔ اے پی سی کی نظر میں خیبر پختونخوا جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگر پنجاب میں آٹے کی قیمت 1350 روپے جبکہ خیبر پختونخوا میں 2600 روپے تک پہنچ چکی ہے، صوبائی حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے آٹے کی قیمت پوری طور پر کم کرے۔ آل پارٹیز کانفرنس مرکزی حکومت کی آئینی حیثیت کے حوالے سے صوبائی حکومت کے مبینہ رویے کو آئین کے منافی قرار دے۔ ای پی سی مطالبہ کرتا ہے کہ صوبائی حکومت آئین کے مطابق وفاقی حکومت کی حیثیت کو ہر لحاظ سے تسلیم کرے اور اس کے خلاف جو غیر آئینی اقدامات کی طرف اشارے کیے گئے ہیں اس سے باز رہے۔ ساتھ ہی میں یہ اعزاز بھی حاصل کر رہا ہوں کہ پشاور پریس کلب کے جو انتخابات ہوئے ہیں تو اس کے نئے صدر ارشد عزیز مرک صاحب کو اور ان کی کابینہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح حالات ہے اس پر تو اے پی سی ہے، اس کے بارے میں ابھی تحریک انصاف کی جانب سے ایک بیان بھی جاری ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے شر فساد پھیلا رہے ہیں، اس کو کیا جواب دے گی؟ کیا واقعی یہ شر فساد کے لیے آپ پارٹیز کا کچھ نہیں کرتے؟ میرے خیال میں یہ تمام پارٹیاں بیک آواز قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اس قسم کی بات کرنا عوام کے جذبات کو ان کی زخموں پر نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے۔ نااہلیاں وفاق سے لے کر صوبے تک اب عیاں ہو چکی ہیں۔ ان بیان بازیوں سے وہ اپنی ناکامیوں پر اب پردہ نہیں ڈال سکتے، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ دن رات بیانات تبدیل کرتے رہتے ہیں، صبح کوئی بیان دیتا ہے تو شام کو اس کی نفی کرتے ہیں، اور پھر ان کی کرپشن کے جو قصے کہانیاں ہیں اس سے میں تو ماضی میں اگر ملک کے اندر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو لوگوں کو بھلا دیا ہے انہوں نے اپنے اس مہا کرپشن کے نتیجے میں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جو معاملات وفاق کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے عوام بھی سفر ہو رہی ہے، امن و امان کی وجہ سے بھی ہو رہے ہیں، مگر کچھ دیگر معاملات ہیں جس کی وجہ سے عوام سفر ہو رہے ہیں، بجلی گیس ہے، تو اے پی سی میں اس کا پہلو جو ہے وہ فقدان میں نظر آتا ہے۔ امن و امان کی وجہ سے بھی ہے، مگر یہ آئے روز جو بجلی کے بل ہے یا گیس کا جو بحران ہے، خصوصاً اگر ہم آگے کی بات کریں تو وفاقی حکومت کی جانب سے اگر بر وقت اقدامات اٹھا لیے جاتے ہیں، پنجاب حکومت کی جانب سے گندم کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ نہ کیا، آج پختونخوا کے لوگ تقریباً 3000 یا 2700 روپے کا تیل تو خریدتے ہیں۔ دیکھیے، اس میں پہلے بھی ایک پریس کانفرنس میں آپ سے بات کر چکا ہوں، ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم اس قدر دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور دلدل میں پھنسا ہوا آدمی جتنا بھی نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی دلدل اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وفاق کی سطح پر زبردست محنت کی گئی، یہاں تک کہ جو بلیک لسٹ ہونے کی طرف پاکستان جا رہا تھا اور دیوالیہ ہونے کے کنارے کھڑا تھا، نئی حکومت نے آئی ایم ایف
کے ذریعے اس کے ساتھ جو بہترین اور حکمت عملی سے بھرپور ڈیلنگ ہوئی، پاکستان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ملک میں بے چینی رہتی ہے، اور جس طرح کہ انہوں نے لانگ مارچز یا فرلانگ مارچز کے ذریعے سے بے چینی پیدا کرنے کی کوشش کی، اب وہ تقریباً ماند پڑ چکی ہے، اور ان کی سیاسی قوت جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے کہ وہ نہ احتجاج کرنے کے رہے، نہ وہ کوئی لانگ مارچ کرنے کے رہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انریسٹ ہوگا تو کاروبار بھی متاثر ہوگا۔ جب آپ کے ملک میں انریسٹ ہوگا تو باہر کی جو آپ کو امداد دینے والے ممالک ہیں وہ بھی اپنے ہاتھ روک لیتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی ایسی تبدیلی پاکستان میں آ جائے جو کل اسی طرح ہمارے گلے پڑ جائے جیسے ماضی کے 3.5 سالوں میں پڑ گئی تھی۔ تو اس صورتحال سے بھی سیاسی طور پر ہی ہمیں نکلنا ہوگا، اور وفاق انشاءاللہ العزیز۔ اب ظاہر ہے جی کہ اس وقت دو صوبوں میں وفاق کے دونوں اطراف میں ان کی حکومت ہے، اور اس کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان مشکلات کے جو مرکز پہ حملے ہو رہے ہیں، ایک بڑے خوبصورت حکمت عملی کے ساتھ ہم اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ بتائیے کہ ملک میں معاشی بدحالی بھی ہے، معاشی صورتحال خراب ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تشویش ہے۔ ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت جو ہے نا بنانے جا رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آیا سیاسی جماعتیں ٹیکنوکریٹ حکومت کو تسلیم کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس حوالے سے کوئی ایسی تجویز ہمارے نوٹس میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں سوشل میڈیا پر ہر چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہمارے نوٹس میں ایسی کوئی تجویز نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں قیام امن کے لیے ریاستی جو پالیسیاں ہے اس میں تبدیلی ضروری ہے، اور اس کے حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا کل بھی ہونے جا رہا ہے، اس میں آپ کیا تجاویز دیں گے؟ آپ نے کچھ سنا ہوگا اس میں کچھ؟ جی، آل پارٹیز کانفرنس جو آج ہوئی ہے، اس کے جو تجاویز ہیں وہ وفاقی حکومت کو آج ہی کنوے کر دی جائیں گی، تاکہ کل جب سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو تو اس آل پارٹیز کانفرنس کی تجاویز ان کے سامنے موجود ہوں۔ بس اب ایک تو دو صوبوں میں آپ نے خود کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاق کے لیے یہ حکومتیں جو مشکلات بڑھا رہی ہیں، اور ملک میں معاشی بحران بھی ہے اور ساتھ میں بدامنی بھی بہت ہے، تو تمام حالات کا حل کیا ہے سیاسی طور پر؟ سر، انتخابات کیا وقت پہ ہوں گے یا وقت سے پہلے ہونے چاہیے؟ کیا یہ حکومت کو ایکسٹینشن مل رہی ہے سر ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کے منہ میں گڑ انشاءاللہ۔ مولانا صاحب، اگر اس حالات میں الیکشن کے لیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے کیونکہ عوام یہ نہیں سمجھتی کہ معیشت کس طرح ہے۔ عوام یہ سوچتی ہے کہ آٹا عمران خان کی حکومت میں 1300 پہ تھا، اب 2600 پہ ہے، چینی وہاں اس وقت کتنے پہ تھی، اب مقصد زیادہ ہو گئی قیمتیں۔ تو مقصد عوام کو آپ لوگ کیسے سمجھائیں گے کہ ہم نے حکومت کو صحیح سمت میں؟ بہت سی باتیں تھیں کہ جو پبلک کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اور ایک پروپیگنڈے سے وہ متاثر ہو جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صورتحال جہاں دوسرے معاملات پر بہتر ہوئی ہے اور عوام کے شعور میں اور ان کی آگہی میں اضافہ ہوا ہے، اور انہوں نے اصل حقائق کا ادراک کیا ہے، مہنگائی کے حوالے سے بھی قوم اس بات کا ادراک کر چکی ہے کہ اس تمام تر مشکلات کی اصل وجہ وہ پچھلی حکومت کے 3.5 سالہ منصوبے ہیں، جنہوں نے میگا پروجیکٹس کو روکا، اس کو منجمد کر دیا، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہماری نظر میں سی پیک بہت بڑا منصوبہ تھا، اور کاشغر سے لے کر گوادر تک، تو اس گوادر کی جو گہرائی ہے یہ خطے کی سب سے بڑی گہرائی تھی، کراچی سے بھی زیادہ گہرا، چاہ بہار سے بھی زیادہ گہرا، بندر عباس سے بھی زیادہ گہرا، دبئی سے بھی زیادہ گہرا، جدہ سے بھی زیادہ گہرا سمندر آپ کے پاس تھا گوادر کا۔ لیکن 3.5 سال کے بعد جب ہم گئے ہیں تو 8.5 فٹ جو ہے گہرائی اس کے رہ گئی ہے، مٹی آتے آتے اس نے بھر دیا اس کو، اب دوبارہ اس کو مٹی کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے تاکہ سمندر کو اسی مقام پر لایا جائے اور وہاں پر بین الاقوامی ایک بندرگاہ جو ہے وجود میں آئے۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ جس اقدامات میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پبلک میں آپ کو ایک اعتماد دوبارہ بحال ہوگا، اور اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کا کتنا معاشی قتل کیا ہے اور کتنا اس نے ملک کی معیشت کو ڈبویا ہے۔ یہ کام جیسے میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود جو عمران خان کے دائیں بائیں رہے ہیں
ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور یہ کہہ کر اعتراف کیا ہے کہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ یہ باہر کا ایجنٹ ہے، ہم نہیں مانتے تھے، ہم اس بات سے اختلاف کرتے تھے، لیکن جس انداز سے ملک ڈوبا ہے اور ڈبویا جا رہا ہے یہ بغیر ایجنڈے کے ہو نہیں سکتا۔ تو اب ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ واقعی ملک کو ڈبونے کے ایجنڈے پہ تو نہیں آیا تھا جی۔ آج جب وہ دوبارہ اٹھ رہا ہے یا ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، یہ اپنے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ میں ملک کو غرق کیوں نہیں کر سکا، یہ بچ کیوں گیا ہے، یہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کیوں چلا گیا ہے کہ جو دوبارہ اس مجدار سے ملک کی کشتی کو ساحل پہ لے جانے کی طرف رواں ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جن پوائنٹس پہ اے پی سی آج ہوا ہے، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو انکاؤنٹر کرنا تھا؟ کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اور خیبر پختونخوا میں سب سے جو کرپٹ ہے وہ عدلیہ آئی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی اے پی سی میں، تو یہ صرف اے پی سی کا ایجنڈا امن و امان تھا، اپنے ایجنڈے تک ہم ضرور محدود رہے ہیں، باقی جو آپ کہہ رہے ہیں پھر میں اپنی پریس کانفرنس جب دوسری کروں گا تو آپ سے بات کروں گا۔ آپ کے پارٹی کے گورنر کو گورنر ہاؤس میں بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا تو ان کو گورنر ہاؤس تک بند کریں گے، کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ مولانا یہ بتائیے کہ وفاق ہمارا مفروض ہے، آپ کو پتہ ہے، اور یہاں پر ہر منسٹر ہر پریس کانفرنس میں یہی بات ہوتی ہے کہ وفاق اگر ہم پیسے نہیں جو ہم دیوالیہ ہو جائیں یا ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو اس حوالے سے اے پی سی میں کچھ بات ہوئی ہے، کچھ گفتگو ہوئی ہے؟ ہم کیسے پیسے دیں ان کو؟ آپ خود سوچیں ذرا، ایک وزیر اعلیٰ روزانہ کہتا ہے میں اسمبلی تحریر کر دوں گا، میں حکومت تحریر کر دوں گا، ایک طرف حکومت کی کشتی کو ڈبونے کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک طرف آپ مرکزی ان کو پیسے دے دیں، یہ تو اپنے ملک کو غرق کرنے والی باتیں ہوں گی جی۔ تو وہ ایک بات پہ تو ٹھہرے نا، یا حکومت کرے یا پھر معیشت کو سنبھالے۔ اگر حکومت نہیں کر سکتے اور وہ ملک میں ایک سیاسی افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں تو جو حکومت بار بار کہہ چکی ہو کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم اسمبلی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ملک کا پیسہ دے دیں، ملک کا پیسہ اور غرق کر رہا ہے آپ نے۔ مولانا صاحب اے پی سی ہے اور آل پارٹیز کانفرنس ہے اور ہمیشہ ایسے ہی کانفرنسوں میں تمام جماعتیں موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کی ذمہ دار جو حکومت ہے اس کی جماعت یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، تحریک ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو تخریب والے ہیں اس کو تعمیر میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے ڈائریکٹر موسیٰ کسی نے دیر سے کچھ توپ سوات منتقل کیے، آپ کے علم میں؟ آج اجلاس میں اس کے کچھ ہم نے آواز سنی ہے اس کی، آپ نجم الدین خان صاحب نے بات کی آج اس کے اوپر کی، تو توشہ خانہ سے لے کر توپ خانے تک محفوظ نہیں ہے کوئی چیز، اپنے گھر منتقل کیے جی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بتائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو بارڈر ہے اس کی سیکورٹی کے لیے پھر سے امریکہ امداد دے رہی ہے، اس حوالے سے چل رہی ہے اس میں کتنی صلاحیت؟ ہم نے تو آج تک امریکی امداد میں کوئی خیر نہیں دیکھی، اگر کوئی خیر کہیں نظر آ رہا ہے تو دیکھ لیں گے ہم بھی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، مہربانی۔